امیر المومنین خطبہ نمبر 260 260 خطبے کا نشان ہے 260. وہاں پر جب امیر المومنین گفتگو کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ جو پروردگار عالم کا سب سے نزدیک ترین بندہ ہے اور عبد الہی میں سب سے زیادہ ممتاز ہے وہ بندہ, تو امیر المومنین دیکھیے رسول خدا جا چکے ہیں. خوب توجہ کیجیے گا, مجھے نہیں پتا کہ علم نفسیات کو جاننے والا کوئی بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا, کیونکہ مجھے تو نہیں آتا یہ علم, لیکن بہرحال تھوڑی بہت شد بد جو ماہرین نفسیات سے سنی اور سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ حضرات سے, وہ یہ کہ رسول خدا جا چکے ہیں. من کنت مولاہم فہذا علی مولا کہہ کر جا چکے ہیں, انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا کہہ کر جا چکے ہیں, انا مدینۃ الحکمت وعلی بابوہا کہہ کر جا چکے ہیں. تمام کی تمام فضیلتیں اپنی علی بن ابی طالب کو سونپ کے جا چکے ہیں. جب علی یہ خطبہ بیان فرما رہے ہیں, رسول خدا دنیا میں نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جناب امیر یہ فرماتے ہیں, دیکھو تأس بنبیک الاطیب الاطہر فإنہ اسوۃ لمن تأسیٰ وعجیب عزاء لمن تعزیٰ. دیکھو اے انسانوں, اپنے طیب و طاہر پاکیزہ خوشگوار بہترین شخصیت رکھنے والے نبی کے پیچھے چلو. یہ علی نبی جا چکے ہیں, اب آپ اپنا ذکر کیجئے. یہ بات اس بات کی بنیاد ہے کہ دیکھو علی ابن ابی طالب کے پاس جو چیزیں ہیں وہ رسالت مآب سے لی ہوئی ہیں, اور اگر تم میری شخصیت کو دیکھ کر ایک دفعہ گر پڑتے ہو, مدہوش ہو جاتے ہو, میری شخصیت کے کسی بھی پہلو کا جواب نہیں لا پاتے, تو دیکھو کون تمہارے نبی کی تعریف کر رہا ہے. اگر سمجھنا ہے نبی کو تو وجود علی ابن ابی طالب کے ذریعے سمجھو. فرمایا کہ اپنے اس نبی کی تأسی کرو, پیروی کرو, کہ جس کی یہ فضیلت تھی کہ جو اطیب ہے, اطہر ہے, پاک و پاکیزہ ہے. اور پھر اس کے بعد سب سے بنیادی چیز کیا ہے جو نبی کریم لائے؟ آخرت کو سامنے رکھو, دنیا کو بے حقیر جانو. ایک دنیا کو بے حقیر جاننے کا مرحلہ یہ ہے کہ حرام کام مت کیجئے, واجبات کو انجام دیجئے. ایک اور مرحلہ بڑھا, مستحبات کو مت چھوڑیے, ترک مت کیجئے, مکروہات کو چھوڑ دیجئے. اپنی زبان کو حرام سے پاک رکھیے, اپنے گھر کو حرام سے پاک رکھیے. ایک مرحلہ یہ ہے نبی کریم کی تأسی کا کہ حتیٰ اس مرحلے پر آئیے کہ جہاں پر آپ نبی کریم کی سیرت کو دیکھ کر اس زندگی کے مطابق چلیں. بہت سے حلال چیزوں کو چھوڑ دیں, آپ بہت سی مکروہات چیزوں کو چھوڑ دیں. وہ حلال چیزیں کہ جو نبی کریم نے اجازت دی ہے, آپ کو لگتا یہ ہے کہ میں اس کے ذریعے نبی کی محبت سے دور ہو جاؤں گا, ان کو چھوڑیے. لہٰذا ایک مسئلہ نبی کریم جو لے کر آئے وہ یہ کہ دنیا سے محبت کو چھوڑو, آخرت کی محبت کرو. اب یہاں پر آخرت کی محبت, انسان اگر ماہر نفسیات ہو تو کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شخص کہ جو طیب و طاہر زندگی گزار رہا ہے وہ اس لیے کہ لوگ اس کے مرید بنے, وہ مرشد بن جائے, پیر صاحب بن جائیں, چڑھاوے آئیں, روپیہ پیسہ سونا چاندی دولت آئے, تاکہ پھر یہ ایک مقام تک پہنچ سکیں. تو ان کی زندگی کو دیکھ لو, ہیں تو بڑے پیر صاحب, مرشد, گدی نشین, سجادہ نشین, دنیا کی ہر تعیش کی چیز ان کے پاس ہے. ان کے مرید بیچارے ننگے پیر, شکم میں غذا نہیں, سر پر چھت نہیں, گھوم رہے ہیں. تو یہ پہلا مرحلہ. تو وہ جو نمازیں تھیں کہاں گئیں؟ وہ نمازیں عبادتیں اس لیے تھیں کہ دنیا جب آ جائے تو پھر ان نمازوں اور عبادتوں کو وسیلہ بنایا جائے. نبی کریم نے زندگی سادہ اور نہایت ہی قسم پرسی, نہایت غربت فقر کے ساتھ گزاری, نہایت سادہ زندگی گزاری. اب لوگ یہاں پر ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ایک اور مرحلہ وہ اس لیے کہ حکومت تک انسان پہنچ جائے, اس لیے وہ یہ کام کرتا ہے. اسے مرید نہیں چاہیے ہوتے, اسے فالوورز نہیں چاہیے ہوتے, حکومت چاہیے ہوتی ہے. مدینے میں جب آ کر ہیڈ آف دی اسٹیٹ بن گئے تب بھی زندگی ویسی رہی. پھر یہاں پر ماہرین نفسیات آ کر کہتے ہیں کہ بعض کو یہ نفسیاتی بیماری ہوتی ہے کہ لوگ ان کے اگر ہاتھ چومیں, ان کو عالی جناب, حجت الاسلام, فلانی صاحب, پیر, مرشد یہ سب کہیں. یہ دنیا میں کوئی چیز جمع نہیں کرتے, لیکن باوجود اس کے باوجود صرف ان کو یہ اچھا لگتا ہے کہ ان کو کہا جائے صاحب آپ کتنے بڑے پیر و مرشد ہیں, آپ کے پاس کیا علم ہے, آپ کے پاس کیا تقویٰ ہے. دنیا جمع نہیں کرتے. ان کو اگر دیکھنا ہے تو دیکھو کہ یہ خود کیسے زندگی گزارتے ہیں اور ان کے گھر والے کیسے زندگی گزارتے ہیں. امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں یہ فرمایا کہ دیکھو فإن فی رسول اللہ اسوۃ ما یدلک علی مصاب الدنیا وزخارفها. رسول خدا کی زندگی میں ایک گوشہ ایسا ہے جس کو جا کر دیکھو, تمہیں بتائے گا رسول خدا کی حقانیت کے بارے میں. اذ جاء فیہا مع خاصتہ واہلہ, کیونکہ رسول جب بھوکے سوتے تھے, انسان خود جتنی تکلیفیں برداشت کر لے, ایک اکلوتی بیٹی ہے, رسالت کے اختیارات کو کام میں لاتے ہوئے اس کو پریویلیج کرے, اس کو تمام وہ سہولتیں پہنچائے. لیکن جہاں رسول بھوکے سو رہے ہیں وہاں سیدہ بھی بھوکی سو رہی ہیں. صرف سیدہ بھوکی نہیں سو رہی, حسن حسین بھوکے سو رہے ہیں. حسن حسین بھوکے نہیں سو رہے, کمانڈر ان چیف اسلام کی جنگوں کا 5 جنگوں کا بھوکا سو رہا ہے. یہ حقانیت رسول خدا. اگر نہ ہو یہ 4 تن, اگر نہ ہو اصحاب مباہلہ, اگر نہ ہو اصحاب کسا, رسول خدا کی حقانیت اس طرح سے واضح نہیں ہو پاتی. امیر المومنین نے اس کو بنیاد بنایا. اذ جاء فیہا مع خاصتہ واہلہ. رسول خدا نے اپنے جو نزدیک ترین لوگوں کو دیکھنا ہے نا, تو دیکھو کہ ان کی طرح تکلیف میں کس نے زندگی گزاری, وہ کون تھے. یہاں پہ شرم اور حیا آئی, امیر المومنین کو بیان نہیں فرمایا. میں تھا, میری زوجہ فاطمہ زہرا تھی, حسن حسین تھے. یہ تو عصمت کے مرحلے پر ہیں. فضہ بھی ہمارے ساتھ بھوکی سوتی تھی. لہٰذا ہم اس رسول کی بات کر رہے ہیں, اور یہ رسول جو دنیا کو ٹھوکر مار چکا ہے. امیر المومنین کا ایک جملہ
وَلَمْ يُعِرِ الدُّنْيَا طَرْفًا. عجیب جملہ ہے یہ امیر المومنین کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی آپ باتوں کو کھنگال ڈالیے, ایک جگہ آپ کو یہ چھوٹا سا جملہ نہج البلاغہ کا نہیں ملے گا. رسول خدا نے دنیا کو اس لائق بھی نہ سمجھا کہ اپنی ایک نگاہ ادھار کے طور پر دے دے, کیا دنیا میری طرف, میں تیری طرف اس نیت سے دیکھ رہا ہوں کل مجھے یہ چیز ذرا دنیا کی نعمت واپس مل جائے. وَلَمْ يُعِرْ إِلَى الدُّنْيَا طَرْفًا. دنیا کو ٹھوکر مار چکا ہے یہ نبی.